اللہ کے ذکر کی برکات ہم پڑھ رہے تھے۔ آج کی جو ہماری حدیث شریف ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلنے تک وہیں مسجد میں بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ بات کو سمجھیں کہ جس شخص نے نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ مسجد میں بیٹھا رہا اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، تو فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کرتا رہا، جب سورج نکل آیا تو پھر اسی شخص نے 2 رکعت اشراق کی نماز نیت سے پڑھی، 2 رکعت اشراق کی نیت سے نماز پڑھی، پھر مسجد سے واپس آ گیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کو 1 حج اور 1 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ کہ جس بندے نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کی تسبیحات بیان کرتا رہا، اللہ کی حمد بیان کرتا رہا، اللہ کی توصیف و ثنا بیان کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے خواہشات کا اظہار کرتا رہا، اس بندے نے دعا کرنے کے بعد، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھی، نماز کے بعد وہ گھر واپس آیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے کامل 1 حج اور کامل 1 عمرہ کا ثواب ہے۔ اور یہ جملہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار فرمایا کہ پورے حج اور عمرہ کا ثواب، پورے حج اور عمرہ کا ثواب، پورے حج اور عمرہ کا ثواب جو ہے وہ اس شخص کو ملے گا۔ اور اسی روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر تھوڑی دیر بعد جب سورج نکل آئے تو وہ 2 رکعت اشراق کے پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ یوں سمجھو کہ 1 حج اور 1 عمرہ لے کر مسجد سے باہر جائے گا، تو اس شخص کو 1 حج اور 1 عمرے کا جو ثواب ہے وہ ملے گا جب وہ مسجد سے نکلے گا۔ اور سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کیونکہ اللہ کے ذکر کی برکات چل رہی ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ لوگو اللہ کا ذکر اس طرح کرو، ایسے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر میں اتنے مشغول ہو جاؤ، اللہ کی اتنی تسبیحات بیان کرو، اس طریقے سے اللہ کی توصیف و ثنا کرو، اس انداز سے اللہ کی حمد بیان کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں، لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگیں، لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں۔ اس قدر اللہ کے ذکر میں ڈوب جاؤ، اس قدر اللہ کی تسبیحات بیان کرو، اس قدر اللہ کی توصیف و ثنا میں ڈوب جاؤ، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ کہ لوگ جو ہے وہ تمہیں دیکھنے والا دیوانہ محسوس کرے، دیوانہ کہنے لگے۔ تو یہ اللہ کے ذکر کی برکات ہیں۔ اللہ ہمیں